یہ دن کوئی اس انداز میں منانا کوئی مشروع نہیں ہے، شریعت میں نہیں ہے کہ ہم اس کو ہر سال لازماً منائیں اور اس میں کوئی بہت بڑا ثواب ہوگا یا کوئی اس میں ہمیں کوئی نوافل ادا کرنے پڑیں گے، نمازیں پڑھنی پڑیں گی، یہ باتیں نہیں ہیں۔ ایک تاریخی معاملہ ہے، چونکہ قوم اس دن میں اس تاریخی معاملے کو یاد کرنے کے لیے کچھ شور مچاتے ہیں پورے ملک میں، تو ہماری یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بھی اس سے متعارف کرائیں کہ یہ بات اصل کیا ہے۔ 14 اگست لگا ہوا ہے۔ یہ 14 اگست صرف 14 اگست نہیں، اس کے پیچھے بہت تقریباً 200 سال کی تاریخ ہے پوری۔ اس کے نتیجے میں ایک بات ہوئی تھی، پاکستان کا آزاد ہونا۔ تو اس حوالے سے لوگ جو ہے نا اس دن کو مناتے ہیں تاکہ بھی لوگوں میں پھر شعور پیدا کیا جائے آزادی کا، اور ہمارے جو ذمہ داریاں ہیں اس کا، اس مقصد کے لیے ہوتا ہے، کوئی شرعی معاملہ نہیں۔ اسی حوالے سے ہم آپ سے بات کر رہے ہیں تاکہ ہمیں اس پس منظر معلوم ہو کہ یہ پس منظر کیا ہے ہمارے آزاد ہونے کا۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ پورا ایک ہندوستان کہلاتا تھا یہ علاقہ، یہ تقریباً افغانستان سے لے کے اور مشرق میں بنگلہ دیش جو موجودہ ہے، برما کا علاقہ، بنگال کا علاقہ کہلاتا تھا قدیم جغرافیہ میں، وہاں تک یہ پوری ایک ہی ریاست تھی۔ اس ریاست پہ مسلمانوں نے حکومت کی تھی، اور تقریباً 1000 سال مسلمان اس علاقے پہ حکومت کرتے رہے ہیں، پورے علاقے پہ۔ ہندو 1000 سال ہماری غلامی میں رہے ہیں، جو ہندو مذہب والے لوگ ہیں۔ اس پہ کئی ہمارے خاندانوں نے حکومتیں کی ہیں، ان میں مغلیہ خاندان کی حکومت زیادہ مدت رہی ہے۔ چھوٹی چھوٹی ریاستیں بھی بیچ میں تھیں جو خود مختار حیثیت میں تھیں۔ یہ بہت بڑا علاقہ ہے جس پہ بہت کم وقت ایسا ہوا ہے کہ ایک ہی حکومت آئی ہو۔ ایک دور بہت پہلے گزرا ہے، اس وقت میں البتہ ہمارے اسلام سے بھی پہلے کا دور ہے وہ، اس میں ایک ان کا ہندوؤں کا ایک سربراہ تھا، اس کی حکومت ہوئی تھی پورے بر صغیر پہ۔ یہ پورا علاقہ جو ہے نا اس کے اوپر اس کی حکومت تھی۔ اس کے بعد پھر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تھا، مختلف لوگ حکومتیں کرتے رہے ہیں۔ مسلمانوں نے آ کر پھر ایک اس پہ پورے پہ حکومت کی ہے، اور مغلیہ خاندان والوں نے تو خاصی مدت 600-700 سال تک حکومت کی ہے اس ایک خاندان نے۔ تو 18ویں صدی کی بات ہے، ایک انگریز ایک قوم ہے، انگلینڈ میں ان کی اثر رہائش تھی، وہ تجارت کرنے کے لیے سمندری راستے سے آئے، اور یہاں کی جو حکومت تھی مسلمانوں کی، ان سے اجازت چاہی کہ ہم یہاں تجارت کے لیے اپنا سامان لانا چاہتے ہیں، یہاں کچھ ہم اثر رسوخ پیدا کریں گے اور تجارت کریں گے، کاروبار کریں گے۔ انہوں نے کہا کر لو کاروبار، کوئی فرق نہیں پڑتا، اچھی بات ہے، یورپ کا مال آ جائے گا، افریقہ کا مال آ جائے گا، مشرق وسطیٰ کا مال آ جائے گا ہمارے علاقے میں، یہاں کا مال تم وہاں لے جاؤ گے، تو نقل و حمل، درآمد برآمد کے حوالے سے ہماری اپنی بھی ترقی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ کچھ مدت تو وہ تجارت کرتے رہے۔ بعد میں پھر ان کو خواہش پیدا ہوئی کہ ہم اس علاقے پہ کنٹرول کیوں نہ کر لیں۔ تھوڑے سے ایک علاقے پہ پہلے ان کا کنٹرول ہوا، پھر آگے صورتحال یہ تھی اس وقت کہ پورے اس بر صغیر میں، جسے ہندوستان کہتے تھے اس زمانے میں، یا سندھ و ہند کا لفظ بولا جاتا تھا قدیم جغرافیہ اسلام میں، سندھ ہند 2 لفظ تھے، تو یہ 2 علاقوں میں بٹوارا تھے۔ ایک علاقے کو سندھ کہتے تھے جو سمندر کی طرف تھا، اور جو سمندر سے ہٹ کے علاقہ تھا اس کو ہند کہتے تھے۔ ہماری اسلامی قدیم جغرافیہ میں سندھ اور ہند سے یہی مراد ہے۔ تو راجے اور چھوٹی چھوٹی ریاستیں یہ بکھرے پڑے تھے۔ ادھر مغلیہ خاندان جس بڑے علاقے پہ قابض تھا وہ بھی تقریباً کمزور ہو چکے تھے، آپس کی خلفشار اور لوگوں کے اختلافات کی وجہ سے، خود مسلمانوں میں آپس میں اختلاف، کوئی اس ریاست پہ قابض ہے، کوئی اس علاقے پہ قابض ہے، اس حکومت کی جو کنٹرول تھا وہ کمزور ہو چکا تھا۔ تو انگریز جو ہے نا وہ ساز باز کر کے یہاں کے لوگوں کے ساتھ، 2 فریق جو جھگڑ رہے ہیں نا، ایک فریق کے ساتھ مل جاتے، یار ہم تمہارے ساتھ مالی تعاون کرتے ہیں،
فوجی تعاون بھی کریں گے، اسلحہ کی بھی مہیا کریں گے، نیا اسلحہ ہم یورپ سے لاتے ہیں، تم ذرا تکڑے ہو، وہ ہمیں سہولتیں دو اور تم شاباش ہمت کرو اور اپنے جو وہ دوسرے تمہارے مخالف ان پہ غلبہ حاصل کرو۔ ان کے ساتھ تعاون کرتے اور وہ غالب ہو جاتے۔ اب یہ ان کا ایک ساکھ بن جاتی ان کے نزدیک، اور اس طریقے سے آہستہ آہستہ وہ علاقوں پہ قابض ہوتے چلے گئے اپنوں ہی کے ذریعے۔ کہ کئی مقامات پہ ان کا مقابلہ سخت ہوا، جس طرح وہ ٹیپو مشہور ہے، بہت بڑا راجا تھا اپنے علاقے کا، تو اس علاقے میں خاصا کنٹرول تھا اور اس کا جری اور بہادر بھی تھا وہ، تو اس کے ساتھ مقابلہ ہوا، وہاں بھی اپنوں نے غداری کی، بہرحال وہ بھی شکست کھا گئے، اس پہ بھی انگریز قابض ہو گئے، بڑھتے 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 آخر دلی تک آ گئے جو مرکز تھا اس وقت مسلمانوں کا۔ ادھر آپ کا یہ پنجاب اور سندھ یہ علاقے جو تھے، اس پہ پہلے مسلمانوں کی حکومت تھی۔ یہ سکھ لوگ پہلے ڈاکوؤں کے انداز میں یہ بڑھے ہیں۔ آپ تاریخ پنجاب ایک کتاب ہے ایک ہندو کی، اس نے پوری تفصیل دی ہے۔ ان کے مسلیں ہوتی تھی اور وہ ڈاکو ڈاکے ڈالتے تھے، کبھی کسی شہر پہ ڈاکا، کبھی کسی علاقے پہ ڈاکا، وہ ڈاکے ڈال کے ایک شہر پہ جو کنٹرول کر لیا وہ پھر امیر بن گئے وہاں کے، پھر اگلا علاقے پہ ڈاکہ ڈالا، اس طریقے سے ڈاکو تھے، ڈاکو بنتے بنتے پھر یہ راجے بن گئے اور پھر لاہور پہ قبضہ کر لیا انہوں نے، اور بالآخر جو ہے بات مختصر کرتا ہوں لمبی ہو جائے گی بات، پھر ملتان پہ بھی قبضہ کر لیا انہوں نے۔ جب انگریزوں کی ادھر سے آمد شروع ہوئی تھی نا، ادھر سکھ جو ہے نا پنجاب کے اوپر چھا چکے تھے اور بڑے مظالم ڈھا رہے تھے نامراد، بڑے ظالم قسم کے لوگ ہیں یہ سکھ لوگ، اور انہوں نے بہت ظلم کیے تھے مسلمانوں پہ اس پورے علاقے میں۔ ان کی نمازوں کے حوالے سے، مدارس کے حوالے سے، اخلاقیات کے حوالے سے بہت انہوں نے گھنونا کردار ادا کیا تھا۔ تو ملتان پہ قبضہ ہو گیا ان کا، چھوٹے چھوٹے اور جو تھے قلعے وہ بھی انہوں نے فتح کر لیے۔ بہرحال مسلمان اس علاقے میں مغلوب ہو گئے سکھوں کی۔ اب جس وقت انگریز ایک علاقے میں چھا رہے تھے تو ادھر سکھ اس علاقے پہ غالب آ چکے تھے۔ اللہ پاک نے ایک تنظیم پیدا کی تھی اس وقت، سید احمد رحمہ اللہ کی قیادت میں انہوں نے کام کیا۔ پہلے تو انہوں نے یہاں اپنے علاقے میں بھاگ دوڑ کر کے وہ کوشش کرتے رہے کہ ایک اچھی خاصی جماعت تیار کر لیں جو ان خوفناک حالات میں مقابلہ کر سکیں، کیونکہ ادھر انگریز چڑھتے آ رہے ہیں، ادھر سکھ جو ہے نا پنجاب پہ اور سندھ پہ بڑے ظلم کر رہے ہیں، ادھر یہ سرحد تک پہنچے ہوئے ہیں۔ تو اس ماحول میں وہ سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید انہوں نے ایک بہت بڑی تنظیم جماعت تیار کر لی، لیکن انہوں نے سوچا اندر رہ کے جو ہم مقابلہ کریں شکست کھا جائیں گے، کیونکہ قوت حاکمہ جو ہے یا ادھر مغلیہ خاندان کے لوگ ہیں یا راجے مہاراجے ہیں، ان کے ساتھ لڑتے رہیں تو یہاں غلبہ حاصل کرنا مشکل ہے۔ تو یہاں سے نکل کے ایک آزاد ماحول میں جائیں، وہاں سے اپنی یلغار شروع کریں اور پورے علاقے پہ چھا جائیں۔ ان کے اصل مقاصد یہ تھے۔ چنانچہ وہ وہاں سے، ان کی بھی بڑی لمبی تاریخ ہے، اس کے لیے آپ کو جو سمجھدار لڑکے ہیں انہیں مطالعہ کرنا چاہیے اسے ہماری قریبی تاریخ کا۔ اس کے لیے میں چند کتابوں کا حوالہ دیتا ہوں۔ یہ سرگزشت مجاہدین، جماعت مجاہدین، سیرت سید احمد شہید، تذکار شہید، اور یہ حیات طیبہ مرزا حیرت کی ہے، اس میں بھی کچھ باتیں ہیں لیکن کوئی بہت سی باتیں غلط بھی ہیں اس میں۔ بہرحال یہ کتابیں جو ہے نا اس ماحول کو اور ان حالات کو اچھی طرح اجاگر کرتی ہیں۔ تو یہ لوگ یہاں سے سفر کیا، سندھ کے علاقے سے ہو کے، یہ آزاد قبائل تھے، وہاں جا کر انہوں نے اپنی تنظیم قائم کر لی۔ وہاں مسلمان تھے، تقریباً آزاد قبائل ہیں، کسی کا ان پر کنٹرول نہیں تھا۔ ان کو سمجھایا جا کے کہ ہم اسلام کے مجاہد ہیں، اسلام کے نام پر لڑتے ہیں، ہم یہ حکومت حاصل کریں گے جس کا فائدہ ہو تمہیں بھی ہوگا، تم بھی مسلمان ہو، اور ہم آگے جا کے پھر پنجاب کو آزاد کرائیں گے، اور ادھر انگریز چڑھتے آ رہے ہیں ان سے بھی ملک کو آزاد کرائیں گے۔ ان کے یہ اصل مقاصد تھے۔ وہاں انہوں نے جگہ دے دی اور پنپ گئے وہاں سے جھڑپیں شروع ہو گئی مختصر کے ساتھ سکھوں کے ساتھ، کیونکہ پہلے یہی آگے آتے تھے۔ کئی لڑائیاں ہوئی سکھوں کے ساتھ، سکھوں کو بہت شکست ہوئی، بہت ان کا نقصان کیا انہوں نے۔ بالآخر پشاور پہ ان کا قبضہ ہو گیا، پورے پشاور کے ارد گرد اور یہ علاقہ اور ادھر سرحد کا پورا علاقہ ان پہ ان کا قبضہ ہو گیا، اور انہوں نے اپنی حکومت قائم کر لی، اسلامی نظام نافذ کر دیا، اسلامی حدود نافذ کر دیں، اور اپنے جو ہے نا کارندے نمائندے مقرر کر دیے۔
انگریز شاطر، بہت شاطر قوم تھی. اللہ اصل میں جس کو کہیں لانا چاہتا ہے نا عروج پہ، تو ان کو شاطر بھی بنا دیتا ہے. تو انہوں نے دیکھا کہ یہ ایک نئی تنظیم بڑھتی چلی آ رہی ہے، اور ایک جذبے کے تحت، اسلام کا جذبہ، یہ مذہب کا جذبہ بہت بڑا جذبہ ہوتا ہے، انسان اپنی جان پہ کھیل جاتا ہے. اس جذبے کے تحت یہ آگے بڑھ رہے ہیں، یہ ہمارے لیے بہت نقصان دہ بنیں گے. انہوں نے یہاں ادھر سے اصل میں ان کی ایک قوت تھی، ادھر سے سرمایہ جاتا تھا، ادھر سے افراد جا رہے تھے جہاد کرنے کے لیے، سرمایہ جا رہا تھا ان کے تعاون کے لیے. ایک بہت بڑی لین بن گئی تھی ان کے ساتھ تعاون کے لیے. انگریزوں کو جب پتہ چلا کہ یہاں سے ہمارے علاقے سے پوری لین جو ہے نا وہ ادھر جا رہی ہے اور امداد جا رہی ہے، افرادی قوت جا رہی ہے، یہ تو ہمارے لیے سر کا درد بن جائیں گے، اس کو کسی طرح ختم کرو. انہوں نے کئی حربے استعمال کیے. سب سے بڑا حربہ یہ کہ ان کو بدنام کیا جائے، تاکہ عام مسلمان جو ہیں یہ ان کے ساتھ تعاون چھوڑ دیں. بدنام اس طرح کیا کہ یہ وہابی ہیں. محمد بن عبد الوہاب کی تحریک سے اس میں عربستان میں ایک انقلاب آ چکا تھا. اس انقلاب کے نتیجے میں بقی میں اور دوسرے مقامات پہ جو بڑے بڑے مقبرے بنے ہوئے تھے گرا دیے تھے، اس لیے وہ ہمارے علاقے کے عام مسلمانوں میں بدنام تھے. تو انگریز شاطر نے سوچا کہ وہ لوگ جو ہے نا ان کے عقائد بھی ان کے ساتھ ملتے جلتے ہیں، تو ان کو کیوں نہ کہا جائے کہ یہ وہی لوگ ہیں، یہ محمد بن عبد الوہاب والے ہیں، اور یہ تمہاری یہ خانقاہیں اور یہ تمہارے معبد خانے یہ سارے گرا دیں گے، اور تمہاری یہ ساری گدیاں ختم ہو جائیں گی، لہذا یہ وہی وہابی ہیں. وہابی گالی بن گئی پوری. تو اس حوالے سے ان کا مقصد یہ تھا کہ یہاں سے جو ان کی سپورٹ ہو رہی ہے یہ ساری سپورٹ ختم کی جائے. پورا بدنام کر دیا پورے پنجاب میں، پورے ادھر کے علاقے میں. اچھا، اسی صورت میں صورتحال یہ بنی کہ انگریز بڑھتے چلے آئے تو یہ ان کی یلغار جاری رہی ہے. ادھر ان لوگوں کی آمد ادھر شروع ہو گئی ہے. سکھوں کے مقابلے میں 1830 میں وہ شکست کھا گئے اور اللہ کے ہاں سرخرو ہو گئے. پشاور وغیرہ پہ قبضہ ہوا تھا ان کا، لیکن یہ بعض غدار قسم کے لوگوں نے ان کے خلاف ایک مسلمانوں میں ہی بغاوت پھر کرا دی، انگریزوں نے مل کے اور سکھوں نے مل کے، کہ یہ وہابی لوگ ہیں اور ان کا نظریہ عقیدہ غلط ہے، اس بنا پہ ان کی حکومت یہاں نہیں ہونی چاہیے. ان کے جو عمراء تھے ان کو شہید کرا دیا اور ان کی حکومت جو ہے نا ختم ہو گئی. ادھر سے سکھوں کا اور ان کے ساتھ مقابلہ ہو گیا. جو ان کے مرکز تھا بالا کوٹ میں، وہاں لڑائی ہوتی ہے، بالا کوٹ میں وہ شہید ہو جاتے ہیں، اور اس طریقے سے یہ معاملہ ان کا فی الحال دب گیا. لیکن ان کے جو مراکز تھے وہ قائم رہے، جہادی مراکز وہ قائم رہے. حکومت اگر جو بڑی جو بنا چکے تھے وہ ختم ہو گئی، لیکن جو مرکز تھے جن مراکز سے وہ سکھوں کے ساتھ بھی مقابلہ جاری رہا، اور سکھوں کے بعد پھر انگریزوں سے مقابلہ جاری رہا، قیام پاکستان تک وہ ان کا ناک دم میں کیے رکھا انہوں نے. اور ان کی کوشش رہی کہ ہم ان کو جہاں بھی موقع ملے ان کو نقصان پہنچائے، جہاں بھی موقع ملے نقصان پہنچائیں. اس انداز کے حالات، یعنی اسلامی نظم قائم کرنے کے لیے سب سے جب انگریزوں کی ادھر آمد تھی، اس وقت پہلی جو قوت یہاں بیدار ہوئی وہ مجاہدین کی تھی، جو سرحد کے علاقے سے انہوں نے اپنی یلغار شروع کی تھی اور اپنے کام شروع کیا تھا. اس پورے صورتحال کو ذہن میں رکھیں. اس کے بعد تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. 1857 آ گیا. 1857 کی پوزیشن اس وقت یہ بن چکی ہے کہ دہلی پہ انگریزوں کا قبضہ ہو چکا ہے، ملتان تک پہ انگریزوں کا قبضہ ہو چکا ہے. 1857 تک ان کی یلغار جو تھی نا وہ بڑی کامیابی سے اس پورے برصغیر پر تقریباً چھا گئی. اب یہ پورے جسے آپ پاکستان کہتے ہو اس پہ بھی ان کا قبضہ تھا، اور ہندوستان جسے کہتے ہو اس پہ بھی قبضہ تھا، جسے آج بنگلہ دیش کہتے ہو اس پہ بھی قبضہ تھا، برما پہ بھی ان کا قبضہ تھا. ان پورے بر صغیر پہ انگریز کا قبضہ ہو گیا اور پورے چھا گیا 1857 میں. لیکن جو یہاں مسلمان تھے بالخصوص موحدین، وہ برداشت نہیں کر رہے تھے ان کو کہ عیسائی ہیں، عیسائی مہمات آ گئیں ساتھ. عیسائی جو تھے ان کے پادری وہ آ گئے اپنی عیسائیت کو پھیلانے کے لیے یورپ سے، اور یہاں کے عیسائیوں کو انہوں نے پورا سپورٹ کیا، مدد کی، اور یہ یلغار شروع ہو گئی. یعنی ایک سیاسی یلغار تھی، اس کے ساتھ ساتھ پھر ایک ثقافتی یلغار انہوں نے شروع کر دی، مذہبی یلغار بھی ساتھ ساتھ انہوں نے شروع کر دی. اللہ رب کریم نے دونوں کا توڑ کیا حقیقتاً. 1857 میں جس حد تک ہے سیاسی
مخالفت، اس میں ایک فتویٰ جاری کیا تھا دہلی سے 34 مفتیین نے، ان میں چوتھے نمبر پر سید نذیر حسین رحمہ اللہ کا نام ہے۔ چوتھے پہ ہے یا پانچویں پہ، میرے اب ذہن میں سے حذف ہو رہی ہے بات، یا چوتھا نمبر ہے ان کا، آپ کو یاد ہو، یا پانچواں ہے، چوتھا نمبر ہے۔ چوتھے نمبر پہ سید نذیر حسین رحمہ اللہ محدث دہلوی کا نام ہے، 3 پہلے اور ہیں، چوتھا ان کا ہے۔ اس کے بعد دوسرے اکابرین کے نام ہیں، جن میں آج کل ہم دیوبندی کہتے ہیں، یا عامی قسم کے مسلمان جو تھے اس وقت، مفتی جین، قضات، علاقے کے بڑے بڑے مذہبی نمائندے، ان کے دستخط ہے 34 کے۔ انہوں نے فتویٰ دیا کہ انگریز کے خلاف جہاد کرو، انگریز کو شکست دو، انگریز جو ہے نا مسلمانوں کا دشمن ہے، اور ان کی بغاوت کرو۔ یہ تھا فتوے کا لب لباب خلاصہ۔ یہ فتویٰ آیا، ساتھ ایک پروپیگنڈا مسلمان اس میں، اس کی انگریز کی فوجوں میں، انگریزوں کی یہ تکنیک تھی نامرادوں کی کہ مسلمانوں کو بھرتی کرنا شروع کر دیا، عام مسلمانوں کو اپنی فوج میں، تاکہ انہی کے ذریعے ہم قبضے کریں آگے۔ تنخواہ بناتے، ان کی معقول تنخواہ بناتے، ان کو تربیت دیتے جنگی، اور پھر آگے وہ استعمال کرتے، یعنی علاقے کے لوگوں کو علاقے کے لوگوں سے لڑا کے اور پورے علاقے پہ قبضہ اس طریقے سے وہ کرتے آئے۔ بہت سارے مسلمان اور بہت سارے ہندو وہ فوج میں آ چکے تھے۔ اب ایک پروپیگنڈا مسلمانوں کی طرف سے ہوا کہ یہ جو وہ ہے نا بندوق ہے نا، اس کا ایک حصہ زبان سے پکڑ کے یوں کھولتے تھے، پھر وہ چلتی تھی۔ اس وقت اسی انداز کی بندوق تھی۔ تو مشہور یہ کر دیا گیا کہ یہ چمڑا جو زبان میں لیتے ہیں یہ سور کا ہے، یہ خنزیر کا ہے۔ اور ہندوؤں میں کسی اور انداز سے شہرت کی، تو دونوں جو ہے نا وہ انگریزوں کے مخالف ہو گئے، جو فوجی تھے، کہ ہم تو یہ خنزیر کو منہ نہیں لگاتے، یہ تو بہت بری چیز ہے۔ ہندوؤں میں بھی اسی انداز کی ایک چیز مشہور کی تھی، ہے کوئی ذہن میں؟ ایک اور انداز جس کو ہندو گائے یا اس قسم کی بھی گائے کی چیز ہے، اور اس کو یہ منہ سے کٹوایا جا رہا ہے، گائے کو وہ مقدس سمجھتے ہیں۔ تو اس حوالے سے ان کے نزدیک بھی یعنی ایک افراتفری پھیلی اور بغاوت ہو گئی۔ اس بغاوت کا نتیجہ یہ ہوا، ادھر فتویٰ آ گیا، ادھر فوج ان کی اپنی فوجوں میں بغاوت ہو گئی، تو جس کے نتیجے میں پورے ملک میں ہلچل مچ گئی انگریزوں کے خلاف۔ فوری طور پہ مسلمان قوم جو ہے نا بہت یعنی مشتعل ہونے والے لوگ ہیں، اور بغیر کسی منصوبے کے دہلی میں انہوں نے جو انگریز ملا قتل کرتے چلے گئے، جو بندہ ان کا آیا اس کو مار دیا۔ عام لوگوں کی بغاوت ہو گئی، ہلڑ بازی، کوئی بغیر کسی نظم کے، بغیر تنظیم کے سارا کچھ ہوا۔ لیکن تھوڑی مدت کے بعد انگریزوں نے قبضہ کر لیا پورا، پھر وہ چھا گئے اور چن چن کے پھر انہوں نے بندے مروائے۔ 1857 میں جن لوگوں نے، اس کے لیے آپ 1857 ایوب قادری کی ایک کتاب ہے اس کا مطالعہ کریں، یا غلام رسول مہر کی کتابیں اس موضوع پہ ان کا مطالعہ کریں، ان میں یہ پورے تفصیلی حالات موجود ہیں۔ میں صرف خاک آپ کے سامنے ایک نقشہ دے رہا ہوں۔ 1857 میں مسلمانوں یہاں ملتان میں بھی بغاوت ہوئی تھی، تقریباً 300 کے قریب مسلمان فوجی تھے جنہوں نے بغاوت کی تھی۔ انگریزوں نے ان سے، انگریز جو افیسر تھے، ان کے افیسر وہ اپنے رکھتے تھے، آگے لڑنے والے جو ہے نا عام سپاہیوں کو بھرتی کرتے تھے۔ افیسر اور جو کمانڈر تھے نا وہ ان کو نہیں عہدہ دیتے تھے، تو ان سے ہتھیار چھین لیے۔ ان کو جب احساس ہوا کہ ہتھیار ہمارے چھینے جا چکے ہیں، یا ہمیں قتل کرائیں گے یا ہمارے اوپر کیس کریں گے، مقدمے کریں گے، وہ بھاگ کھڑے ہوئے، نکل گئے۔ 300 آدمی چھاونی سے نکلا ملتان سے، لیکن انگریزوں نے اعلان کر دیا کہ ان کو پکڑو اور مارو۔ آپ کے گدی نشین، ایک یہ شیر شاہ کا گدی نشین اور ایک جلال پور کا گدی نشین، ان دونوں نے تباہی مچائی تھی اس وقت۔ شیر شاہ کا گدی نشین نے ایک ٹکڑی جو ہے نا فوجیوں کی بھاگ کھڑی ہوئی تھی مظفر گڑھ کی طرف، وہ شیر شاہ کے گدی نشین نے، جو اس کا بڑا تھا، اس کا خانقاہ کا پیر صاحب، اس نے اپنے مریدوں کو اکٹھا کیا کہ یہ اس کے حکومت کے مخالف آ رہے ہیں، ان کو پکڑو اور مارو۔ ان کو وہاں شہید کر دیا گیا مار کے۔ ادھر جو بھاگے تھے یہ یہاں اپنا ستلج دریا جب عبور کرنے لگے تو جھبیل ایک برادری تھی، اور ہمارے یہ یہاں کا جو وہ تھا، وہ مرید تھے اس کے،
پیر صاحب کے جلال پور کا جو غلام غوث سے پہلا تھا، اس کا نام میرے ذہن میں نہیں ہے اس وقت، اس نے اپنے مرید اکٹھے کیا اور جویلوں کو اکٹھا کیا اور ان کے اوپر حملہ کر کے ان کو شہید کر دیا۔ اب وہ کہاں جنگ ہوئی تھی یہ، وہ بھی لڑتے رہے بیچارے، نہتے دیر کیا لڑتے، تھوڑی بہت ہی دیر انہوں نے مقابلہ کیا، اس کے بعد وہ مارے گئے، سارے شہید ہو گئے تقریباً۔ انگریزوں کی خوشنودی کے لیے، جس پر انگریزوں نے ان کو بہت سے انعامات دیے، شیر شاہ والے کو بھی اور ان کو بھی، جبیل بیچارے یوں ہی رہ گئے۔ وہ سپاہی تھے، ان کو کون پوچھتا تھا، یہ تو مارنے والے تو یہ لوگ تھے۔ تو یہاں بستی دین پور کے ساتھ ایک شہیدوں کی ڈھوری اس وقت تک مشہور ہے۔ شیخ صاحب رحمہ اللہ کا خیال تھا کہ شاید یہی جگہ ہے وہ، کیونکہ یہ جو وہاڑی ہے یہ بہت بڑا پانی ہوتا تھا اس میں، اور اس کو عبور کرنا مشکل ہوتا تھا، یہ بھی ستلج کا ایک حصہ سمجھا جاتا تھا۔ وہاڑی شہر تک یہ جھیل تھی اور بہت بڑی جھیل تھی۔ ہم نے خود اس کو بھرا ہوا دیکھا ہے اپنے بچپن میں، اس بچے کی عمر میں تھا میں۔ ہم یہاں سے وہ غوطے لگاتے اور وہ چڑھ چڑھتے پرلی طرف نکل جاتے تھے۔ تقریباً اتنا پانی ہوتا جتنا یہاں سے میرا گھر ہے، اتنا دور تک پانی پانی ہوتا تھا، اور آدمی کے قد سے زیادہ اونچا پانی ہوتا تھا اس وہاڑی میں۔ یا آپ کے دین پور کے قریب سے پرلی طرف سے گزر رہی ہے، اب تو ساری پر ہو گئی ہے، پہلے بہت پانی ہوتا تھا اس میں اور بہت گہری تھی یہ۔ ہاں جی، اب بھی ہے۔ اچھا، تو اس سے یہاں وہ شہیدوں کی ڈھوری اب بھی مشہور ہے، قبریں موجود ہیں وہاں، مشہور لوگوں میں شہیدوں کی ڈھوری ہے۔ تخیل یہ تھا کہ شاید وہ لوگ جو وہاں سے آئے تھے، بھاگ رہے تھے اس کی طرف جانے کے لیے، ریاست بہاولپور کی طرف، کیونکہ بہاولپور ریاست جو آزاد تھی، انگریزوں کا اس وقت تک قبضہ نہیں تھا اس پہ، تو ان کا خیال تھا بھی ہم بہاولپور میں نکل جائیں گے، ہمیں امان مل جائے گی۔ ادھر جو کچھ بھاگے تھے وہ یہ خان گڑھ جانا چاہ رہے تھے، خان گڑھ پہ بھی قبضہ ان کا تھا اس وقت، نوابوں کا بھی خان گڑھ میں چلے جائیں گے اور وہاں ہمیں تحفظ مل جائے گا، لیکن بیچارے نہ وہ جانے دیے اور نہ ان کو جانے دیا۔ یہاں وہ 1857 کی بغاوت جو تھی فوج کی، وہ اس طریقے سے محو ہو گئی۔ جتنے یہاں کے جاگیردار تھے، جتنے یہاں کے گدی نشین تھے، تمام نے انگریزوں کو کہا لبیک لبیک ثم لبیک، پورے انگریزوں کے ساتھ تعاون کیا انہوں نے، چاہے قریشی خاندان تھا، چاہے گیلانی خاندان تھا، چاہے گردیجی خاندان تھا۔ اس کے نتیجے میں اولاد علی ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے مرقع ملتان۔ 1935 میں ایک جشن منایا تھا انگریزوں نے کہ برِ صغیر پہ ہم پورے چھائے ہوئے ہیں۔ یہ جشن منایا تھا وکٹوریا جو تھی ان کی بادشاہ، اس کی خوشنودی میں، اس کے نام سے اس نے کتاب چھاپی ہے مرقع ملتان۔ اس میں یہ سارے حالات دیتا ہے کہ ہمارے بڑے احسان انگریزوں پہ، ہم نے بڑی خدمت کیا اور اس خدمت کے نتیجے میں ہمیں جاگیریں ملی ہیں۔ فلاں گیلانی کو اتنی جائیداد ملی، یہ یوسف رضا گیلانی اس کے وڈیرے جو تھے ان کو اتنا جائیداد ملی، اور قریشی یا محمود قریشی کے وڈیرے جو تھے ان کو اتنی جائیداد ملی، اور گردیزیوں کے جو بڑے تھے ان کو اتنی جائیدادیں ملی۔ یہ پوری تفصیل مرقع ملتان میں آپ دیکھ لیں، آپ ملتان کے ہیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ ان لوگوں کا ماضی کیا ہے۔ انہوں نے ظلم کیا ہے، مسلمانوں پہ مظالم ڈھائے ہیں، مسلمانوں کو پکڑ پکڑ کے انگریزوں کے حوالے کیا اور ان کو شہید کرایا ہے ان کمینوں نے، یہ جن کی نسلیں آج تک ہمارے اوپر چڑھی ہوئی ہیں، اور جس طرح خون نوچ رہی ہیں ملک کا، جس طرح کے یہ جلم جو ہوتی ہے نا، یہ خون نوچتی ہے انسان کے جسم کے اندر سے، یہ اسی قسم کے بدقماش قسم کے لوگ ہیں سارے۔ تو میں قصہ چلا رہا تھا اس کا، انگریزوں کا۔ انگریز کے خلاف یہ ایک حرکت تھی، جھرجھری تھی ایک قسم کی مسلمانوں میں، لیکن انگریز پنپ گئے، پھر چھا گئے اور مسلمان دب گئے۔ اس کو ایک عالم نے، مورخ نے تشبیہ دی ہے کہ یہ آخری جھرجھری تھی ایک شیر کی جو دم توڑ رہا تھا، آخری جھرجھری آئی اور اس کے بعد دم توڑ گیا۔ یہ مسلمانوں کی آخری جھرجھری تھی اور وہ آخری دم نکل گیا، اس کے بعد چپ۔ 4 مقدمے بنائے انگریزوں نے۔ ایک تو قتل عام ہوا جو ہوا، اس میں ہزاروں کی تعداد میں علماء مارے گئے، مدارس بند کر دیے گئے، اپنے مدرسے انہوں نے کھول لیے، جس میں انگریزی پڑھاتے، جس میں اردو پڑھاتے یا ہندی پڑھاتے تھے، اور اپنے استاد رکھے۔ یہ ایک الگ میدان ہے گفتگو کا، کسی وقت انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے۔ تو مسلم ثقافت کو مٹانے کے لیے مدارس ختم کر دیے، اور مدارس کے جو فاضلین ہوتے تھے، جو حکومت کے نظم میں آتے تھے، ڈاکٹر بنتے تھے، طبیب، قاضی بنتے تھے، جج،
اور پولیس میں آتے تھے جو شرطے، محافظ کا نام تھا اس وقت، تحصیلدار، یہ دیکھو تحصیل کا لفظ ہی بتا رہا ہے، یہ مسلمانوں کے دیے ہوئے سارے الفاظ ہیں، محافظ مسلمانوں کا دیا لفظ ہے، یہ تحصیلدار، یہ محافظ، یہ طبیب، یہ سارے ہمارے اسلامی مدارس کے پیداوار ہوتے تھے۔ جس طرح آج کل یونیورسٹی اور کالجوں کے پیداوار جو ہے نا حکومت پہ چھا جاتے ہیں، وہ بھی اسی طرح حکومت پہ فائز ہوتے تھے۔ ان تمام عہدوں کو ختم کر دیا انہوں نے کہا بھی ہمارے سکولوں، ہمارے کالجوں، ہماری یونیورسٹیوں جو فارغ ہوں گے وہ حکومت کے کاموں میں آ سکیں گے، باقی سب ختم۔ اس لیے جو بڑے بڑے قاضی تھے خاندان وہ دب گئے اور ان کی حیثیت کچھ بھی نہ رہی، جن کا ایک بڑا مقام تھا۔ اطباء کی کوئی حیثیت نہ رہی، علماء جو ایک بڑے لیڈر ہوتے تھے قوم کے وہ دب گئے، اور ملا کے نام سے، مولوی کے نام سے بدنام کر دیا ان کو۔ بات کا یہ ایک اور الگ میدان ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ 4 مقدمے انہوں نے قائم کیے۔ یہ تو قتل عام جو ہوا، اس کے بعد پھر بھی اس بغاوت کو پیدا کرنے والے کون لوگ ہیں، یہ انہوں نے انکوائری کرائی۔ تو ایک ان کا وہ تھا، انہوں نے نمائندہ اپنا مقرر کیا تھا، اس کا کچھ نام تھا، اس کی کتاب بھی چھپی ہوئی ہے، رپورٹ اس نے دی ہے۔ ہمارے ہندوستانی مسلمان، کیا نام؟ ہمارے ہندوستانی مسلمان، ہاں، ہمارے ہندوستانی مسلمان، یہ نام اردو میں چھپ چکی ہے، انگریزی میں اس نے رپورٹ دی تھی۔ اس میں نے واضح کیا ہے کہ جنہیں وہابی کہا جاتا ہے نا، یہ پکے مخالف ہیں ہمارے۔ تو بہرحال یہ وہ رپورٹ بھی پڑھنے کے قابل ہے، اسے پتہ چلے گا کہ انگریز کے ساتھ کون مقابلہ کر رہا تھا اس وقت۔ 4 جگہ مقدمہ قائم ہوا، ایک امبالہ میں، ایک پٹنہ میں، اور ایک راج محل میں، ایک مالدہ میں۔ یہ 4 مقدمے، یہ 1864 میں یہ امبالہ کا مقدمہ ہوا، انہوں نے بغاوت کا کیا۔ اس میں مولانا جعفر تھانیسری اور ان کے ساتھی تھے، اہل حدیث تھے بڑے پختہ قسم کے، امبالہ کے۔ کالا پانی، ہیں جی، کالا پانی کتاب ہے، کالا پانی کتاب بھی انہوں نے پھر 20 سال قید بھگتا کے آئے ہیں، اور انہوں نے کالا پانی کتاب لکھی ہے۔ امبالہ مقدمہ کے نام سے مشہور ہے، ایک مقدمہ مالدہ کے نام سے مشہور ہے، ایک پٹنہ کے نام سے مشہور ہے۔ پٹنہ میں وہ خاندان جو سپورٹ دے رہے تھے مجاہدین کو، اس میں سرحد کے علاقے میں جو جہاد کر رہے تھے سکھوں اور انگریزوں کے خلاف، ان کو سپورٹ دے رہے تھے مالی اور افرادی، ان پہ مقدمہ کیا، مقدمہ پٹنہ۔ ایک راج محل مرکز تھا موحدین کا، اس پہ مقدمہ قائم کیا انہوں نے، مقدمہ راج محل۔ یہ 4 مقدموں میں سزائیں دیں، خوفناک قسم کی سزائیں، اور اکثر کو قتل کرا دیا، اور کچھ کو انہوں نے وہاں جزائر انڈمان میں، کالا پانی جسے کہتے ہیں، وہاں بھجوا دیا۔ وہاں سے ادھر آنا کسی کے لیے ممکن ہی نہیں تھا جب تک کہ کوئی حکومت کے جہاز نہ لائیں، اور حکومت کے جہاز لاتے نہیں تھے۔ بہت دور علاقہ ہے یہ، ہندوستان سے پرلے طرف ایک جزیرہ ہے، اس جزیرے میں بھیج دیتے۔ تو وہاں یہ بہت سارے لوگ چلے گئے۔ یہ 4 مقدمے ہوئے تھے۔ ایک مقدمہ 1864 میں ہوا، ایک مقدمہ 1870 میں ہوا، دوسرا بھی 70 میں، اور تیسرا 1871 میں۔ انگریز اس میں پورے چھا چکے ہیں بر صغیر پر، کیونکہ 1857 میں جو تحریک ہوئی تھی ان کے خلاف بغاوت کی، وہ دب گئی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے مقدمے کیے ہیں، اور پوری طریقے سے اس کو لوگ مسلمانوں کو دبا کے رکھ دیا ہے۔ اب اس کے مقابلے میں خفیہ تحریکیں شروع ہوئیں۔ کچھ مسلمانوں نے ظاہر طور پہ تو انگریزوں کا ساتھ دیا، لیکن مسلمانوں کو سنبھالنے کے لیے انہوں نے ایک مہم شروع کی۔ اللہ پاک اپنے کام کراتا ہے، اس کی حکمتیں ہوتی ہیں۔ مثلا سر سید احمد، اس کی ایک تحریک ہے جو بڑی مشہور ہے، قیام پاکستان کے حوالے سے۔ اس کا قیام پاکستان کے حوالے سے یہ کردار اچھا ہے کہ اس نے مسلمانوں میں ایک جذبہ پیدا کیا کہ تم انگریزی سیکھو۔ ہاں، اس درمیان میں بات کیا ہوئی، ہندوؤں نے یہ تاثر دیا کہ 1857 کی بغاوت جو ہے یہ مسلمانوں نے کی ہے، ہم آپ کے ساتھ مخلص ہیں۔ اب ہندو یہ بدلہ لینا چاہ رہے تھے مسلمانوں سے، کیا انگریز چھا گئے ہیں، اب ان کو دبائیں، اکثریت ہماری ہے، اب تک 1000 سال تک ہم ان کے محتاط غلام بن کے رہے ہیں، اب ان کو کسی طریقے سے سزائیں دلوائیں۔
چنانچہ وہ انگریز کے ساتھ مل گئے. انگریز کو بھی ایسے لوگ چاہیے تھے. حکومت چھینی تھی مسلمانوں سے, ظاہر ہے مسلمان ہی آگے سے مقابلہ کریں گے. انگریزوں کے ذہن میں بھی یہ بات آئی کہ ہمارا اگر مقابلہ ہو سکتا ہے تو ان کے ساتھ ہو سکتا ہے. ہندو تو پہلے ہی مغلوب تھے, اب بھی مغلوب ہیں. وہ ایک غلامی سے ہٹ کے دوسری غلامی میں آئے ہیں, وہ ہمارا کیا بگاڑیں گے؟ بات حکمت کی ہے. ہندوؤں نے چنانچہ اس سے فائدہ اٹھایا باقاعدہ, اور انگریزوں کا پورا ساتھ دیا. ان کو یہ تاثر دیا کہ ساری بغاوت مسلمانوں نے کی ہے. تو مسلمانوں کی اس بغاوت کے نتیجے میں پھر سر سید جیسے لوگ وہ اٹھے. انہوں نے کہا بھئی مسلمانوں, یہ ہندو جو ہے نا چھا رہا ہے, کالجوں میں جا رہا ہے, سکولوں میں جا رہا ہے, یونیورسٹیوں میں جا رہا ہے, اور پھر عہدوں میں جا رہا ہے. یہ تمہارے پر غالب آ جائیں گے, تم پیچھے رہ جاؤ گے. لہذا تم بھی انگریزی بھی سیکھو, جدید علوم بھی سیکھو, تاکہ ان کا مقابلہ ہو. اور یہ پورے ملک پہ چاہے انگریز اوپر غالب ہوئی ہوں گے, لیکن ان کے ماتحتی میں تو غالب یہ بن جائیں گے, عام پبلک تو پٹے گی ان سے. لہذا تم اپنے آپ کو سنبھالا دو, انگریزی سیکھو, یونیورسٹیوں میں آؤ, کالجوں میں آؤ, تعلیم حاصل کرو, جدید علوم حاصل کرو. اس کے ذریعے تم اپنا تحفظ کر پاؤ گے. اس کے صرف خیالات بعض نیچری تھے, مستشرقین کے مقابلے کی بنا پہ وہ آگے تھوڑا سا دب جاتے تھے, کہتے یار یہ بات ہم نہیں مانتے, یہ نہیں ہے, فرشتے نہیں ہیں, فلانی چیز نہیں ہے, فلانی چیز نہیں ہے. اس کا وہ انکار کر دیتا تھا. مسلمانوں میں پھر عام جو علماء تھے ان میں اس کے خلاف نفرت آئی, اس کی تردیدیں بھی ہوئیں. بہرحال اس کی قومیت کے حوالے سے اس کا یہ کام اچھا ہے, اور جس کا اب تک بھی تذکرہ ہو رہا ہے ہمارے اس جدید حلقے میں. اس کے ساتھ دہلی میں کچھ لوگوں نے اسلامی نظام کو محفوظ کرنے کے لیے مدارس کا جال پھیلایا. ان میں سید نذیر حسین رحمہ اللہ بھی تھے. انہوں نے کہا یہ سیاسی جھگڑے چھوڑو. ویسے سیاسیات کے حوالے سے ان پہ بھی مصیبت آ گئی تھی. 1 سال تک انگریزوں کی قید میں رہے تھے, راولپنڈی جیل گزار کے آئے تھے. ان کی بھی شکایت ہو گئی تھی کہ انہوں نے بھی آپ کے خلاف بغاوت کی ہے. چنانچہ انہیں گرفتار کر کے مقدمہ کر کے 1 سال کی سزا دی تھی, اور اس میں راولپنڈی جیل میں وہ گزار کے پھر آئے تھے ادھر. بیچ میں ایک کام ہو گیا جس کی بنا پہ سید نذیر حسین کو لوگوں نے بدنام کیا. اتفاق سے انگریز جس وقت 1857 میں انگریزوں پہ چڑھ کے حملے کر رہے تھے نا مسلمان, ان میں ایک عورت انگریزوں کی, وہ سید نذیر حسین کے گھر کے قریب کسی طرح آ گئی. انہوں نے اس کو پناہ دے دی, عورتوں کو کہا اس کو اپنے پاس محفوظ کر لو, یہ قتل نہ ہو, کیونکہ عورت کو زخمی کر دیا تھا. ہے جی, اس کو زخمی کر دیا تھا, زخمی کر دیا تھا. یعنی جو حملہ کرنے والے تھے زخمی عورت جو ہے وہ ان کے قریب جو پہنچی, انہوں نے اپنی عورتوں کو کہا کہ اسے اپنے گھر محفوظ کر لو, کیونکہ اسلام میں عورت کو قتل کرنا جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے انگریزوں کو مارو, وہ تمہارے ملک پہ حملہ کر رہے ہیں اور قابض بن رہے ہیں, لیکن عورت کو قتل کرنے کا حکم نہیں, ان کو حفاظت کی. جس کی بنا پہ پھر انہوں نے مشہور کر دیا کہ دیکھو جی انگریزوں کا حمایتی ہے, انگریزوں کی عورت کو انہوں نے محفوظ کیا, بدنام کیا بعض لوگوں نے جو سید نذیر حسین رحمہ اللہ کے مخالف تھے, لیکن وہ تو ایک اسلامی مقصد کی بنا پہ انہوں نے حفاظت کی تھی اس کی. سیدنا نذیر حسین رحمہ اللہ نے اپنا ایک مدرسہ قائم کیا, اس میں کتب احادیث پڑھانا اور تعلیم دینا شروع کیا. اسی طرح دیوبند میں ایک مدرسہ شروع کیا. ان کا بھی مقصد یہ تھا کہ اس بر صغیر میں مسلمانوں کی حفاظت کی جائے اور اسلامی نظام کو محفوظ کیا جائے. اور انہوں نے بھی ان میں آگے 2 طبقے بن گئے, وہ خاصی دیر بعد بنے ہیں. بہرحال ایک طبقہ جو ہے نا وہ انگریزوں کے ساتھ مل کے, اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہم اپنی ثقافت کو محفوظ کریں کسی طریقے سے. اسی طرح ندوۃ العلماء ایک اور تحریک اٹھی, انہوں نے اپنے طور پہ کام کیا. تو بر صغیر میں بہرحال مختلف علاقوں میں یہ کام شروع ہو گئے تاکہ ہم اپنے نظام کو محفوظ کریں. ادھر علماء نے عام جو مسلمان تھے ان میں پھیلایا کہ قرآن کی حفاظت کے لیے گھر گھر میں قرآن پاک پڑھنا, بچوں کو سکھاؤ, لوگوں کو سکھاؤ, چھوٹے چھوٹے مدارس قائم کرو, مساجد میں قرآن پاک کی تعلیم کے انتظامات کرو, اس طریقے سے تاکہ یہ کلی طور پہ انگریز جو ہے نا ختم نہ کر سکیں. ادھر اللہ پاک نے پادریوں کے مقابلے میں اللہ پاک نے جو ہے نا پیدا کر دیے مقابلہ کرنے والے, جس طرح مولانا ثناء اللہ امرتسری تھے, یہ بہت بڑے مناظر تھے. اور بھی علماء احناف میں بھی لوگ پادریوں کے مقابلے میں آئے. اور ادھر انگریزوں نے ایک شوشہ چھوڑ دیا
کہ مسلمانوں میں جہاد جو ہے یہ بڑا نقصان دے رہا ہے ہمیں. ایک مرزا قادیانی کو انہوں نے تیار کیا کہ تو نبوت کا دعویٰ کر اور تو کہ جہاد ختم کرتا ہوں میں. مسلمانوں میں جہاد نہیں رہے گا تو مقابلے کی طاقت ختم ہو جائے گی. ہم دنیا کی خوشحالی تو ان کو دے رہے ہیں, دنیا میں خوشحال ہو جائیں, کھانا پینا اچھا بن جائے گا, لباس اچھا بن جائے گا, رہنا سہنا اچھا بن جائے گا, یہ تو ہم ان کو دے رہے ہیں. تو پھر ان کو پھر جہاد کی کیا ضرورت ہے لڑنے کی, کسی حکومت کو گرانے کی یا ان کے خلاف ہونے کی. تو اس بنیاد پہ اس خبیث نے یہ نعرہ بلند کیا کہ میں نبی ہوں, اور وہ عیسیٰ علیہ السلام جو اترنا تھا وہ ختم ہے, وہ میں ہی آ گیا, اور میں مہدی ہوں, میں نبی ہوں, اور میں جہاد کو ختم کرتا ہوں. یہ انگریز کی چال تھی. مسلمانوں نے اس کا پورا مقابلہ کیا. اس کے آگے آگے مولانا محمد حسین بٹالوی نے سب سے پہلے اس کو چیلنج کیا. اس کے بعد پھر مولانا ثناء اللہ امرتسری اس کے ساتھ مقابلے کرتے رہے. ادھر گولڑا شریف والے تھے, ایک بزرگ بہت بڑے جید عالم بھی تھے اور بہت بڑے پیر تھے گولڑے کے, انہوں نے بھی اس کے ساتھ مقابلہ کیا. اسی طرح دیوبند علماء میں سے بھی بعد میں پھر وہ انور شاہ کشمیری وغیرہ وہ بھی میدان میں آ گئے. تو بہرحال پورے بر صغیر میں ان کے خلاف جو ہے نا محاذ بن گیا, اور وہ مرزائیت جو ہے نا وہ دب گئی, اور بالآخر پاکستان بننے کے بعد ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا گیا. یہ ایک الگ میدان ہے گفتگو کا, اس کے لیے بھی آپ متوجہ رہیں. اب انگریزوں کے خلاف جب عالمگیر جنگ ہوئی, پورے چھا چکے ہیں برے صغیر پہ, پہلی عالمگیر جنگ ہوئی, اس میں ایک ہٹلر تھا جرمنی سے. تو وہ کوشش تھی اس کے کہ میں پورے یورپ پہ چھا جاؤں, لیکن یورپ والے لوگ جو ہے نا انہوں نے اتحاد کر لیا کہ ہم اس کو دبائیں گے. جاپان نے اس کا جرمنی کا ساتھ دیا, ادھر ترکی ان کا ساتھ دے رہا تھا. مسلمانوں میں ترکی بہت بڑی سلطنت تھی, خلافت تھی ان کی, اور بہت بڑے علاقے پہ حاوی تھے وہ. اب انگریزوں نے اور فرانسیسیوں نے اور امریکیوں نے ان سب نے اتحاد کر لیا ان کے خلاف. پہلے تو بھی ہٹلر کو ختم کریں, جاپان پہ قبضہ کریں, اور ادھر ترکی کو سبق سکھائیں. اب کرنا ایسا ہوا اللہ کا, ترکی کا خلیفہ وہ خود کمزور ہو چکا تھا باہمی لڑائیوں کی وجہ سے, اور انگریزوں نے اور فرانسیسیوں نے سازش کر کے جو عمال تھے, ان کے گورنر تھے مختلف علاقوں میں, ان کو بغاوت پہ آمادہ کر لیا. اردن کا ایک علاقہ تھا, شام کا ایک علاقہ تھا, بحرین کا ایک علاقہ تھا, قطر کا ایک علاقہ تھا, ابو ظہبی کا ایک علاقہ تھا, کویت کا ایک علاقہ تھا. ان پہ عامل تھے ان کے خلیفۃ المسلمین کے. ان کے عمال کو یہ کہہ کے کہ ہم تمہیں یہ نوابیاں دے دیں گے, تم خلافت کی بغاوت کرو. وہ سارے باغی ہو گئے. مسلمان قوم آپس میں مرتی ہے تو تباہی ہوتی ہے. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ خلیفۃ المسلمین جو ہے نا اس کے خلاف پھر فوجی بغاوت کرا دی مصطفیٰ کمال کی. مصطفیٰ کمال جو ترکی کا فوجی کمانڈر تھا, اس نے بغاوت کر دی, فوجی انقلاب آ گیا. خلیفہ عبد الحمید بیچارہ وہ معزول کر دیا گیا, اور خلافت ادھر مسلمانوں میں پاکستان میں تحریک خلافت بیدار ہو گئی. مسلمانوں نے کہا ہندوؤں کو کہ انگریزوں کے خلاف ہم تمہارا ساتھ تب دیں گے. ادھر ایک تنظیم بن چکی تھی ان کی کانگریس, یہ 1888 میں بنی تھی. ہم تمہارا ساتھ تب دیں گے جو خلافت میں تم ہمارا ساتھ دو. گاندھی نے کہا ٹھیک ہے, وہ بڑا شاطر تھا, ٹھیک ہے ہم تمہارا ساتھ دیتے ہیں. تو خلافت کے حوالے سے انگریزوں کو مجبور کیا جائے کہ خلیفۃ المسلمین کے اوپر قبضہ نہ کریں, اور ہمارے وہاں بڑے قابل احترام جگہ ہیں ان کو نقصان نہ پہنچایا جائے. فلسطین میں, بیت المقدس میں, اور مختلف ترکی میں ادھر ادھر ہمارے بہت مقدس مقامات ہیں, ان کو کچھ نہ کہا جائے. انگریزوں نے کہا جی ٹھیک ہم کچھ نہیں کہیں گے. بڑے شاطر لوگ تھے وہ, ہم مانتے ہیں یہ سب چیزیں. تو تحریک خلافت یہاں بڑے زور شور سے ہوئی, لیکن افسوس یہ ہوا کچھ مدت کے بعد خود ترکی میں فوجی بغاوت ہو گئی. مصطفیٰ کمال نے بغاوت کر دی اور خلافت کو ختم کر کے اعلان کر دیا کہ ہم خلافت کو ختم کرتے ہیں. اور یہ عرب جتنے ہیں یہ اپنی بغاوت کر چکے ہیں, یہ اپنے اپنے حکومتیں قائم کر لے, ہم صرف ترکی کو سنبھالیں گے. اور صرف ترکی کا ہو کے رہ گیا, اور جتنا علاقے تھے وہ سب کے سب میں کہیں اردن کا بادشاہ بن بیٹھا حسین, اس کو مستقل بادشاہ بنا دیا انگریزوں نے, فرانسیسیوں نے, اور قطر والوں کو الگ بنا دیا, ابو ظہبی والوں کو الگ بنا دیا, بحرین والے الگ بن گئے, دبئی والے الگ بن گئے, کویت والے الگ بن گئے, شام والے الگ بن گئے.
اور سعودی والے جو تھے نا، وہاں شریف مکہ ایک عامل تھا ان کا ترکوں کا. یہاں تحریک پیدا ہو چکی تھی ریاض کی طرف سے محمد بن عبد الوہاب کے ایک شاگرد در شاگرد کی. وہ اپنی فوج تیار کر کے، وہ ان کی تھی، سعودیوں کی تھی، عبدالعزیز ان کا نام تھا، سعود کی اولاد میں سے. تو وہ چڑھتا آ رہا تھا اور 1925 میں اس نے آ کے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ پہ قبضہ کر لیا. پہلے ایک دفعہ قبضہ کیا، پھر وہ قبضہ چھوٹ گیا تھا، پھر دوبارہ قبضہ کر لیا. 1925 میں مکمل قابض ہو گیا. سعودیہ ان کے قبضے میں آ گیا، دوسرے علاقے دوسرے لوگوں کے قبضے میں آ گئے، تتر بتر ہو گئے سارے مسلمان. جبکہ یہ سارا علاقہ ایک خلیفۃ المسلمین کے تحت تھا. مرکز ترکی مرکز تھا اس کا، اور اس کے ماتحت یہ سعودیہ بھی اس کے ماتحت تھا. یہ انہوں نے سعودیہ نام بعد میں رکھا ہے، پھر جب 1925 میں قبضہ کیا نا، پھر اس کا نام مملکت العربیۃ سعودیہ نام رکھا ہے. پہلے یہ ایک یعنی حکومت ہوتی تھی، عامل آتا تھا ان کا ترکوں کا، اور وہی حکومت کرتا تھا. اور وہی ترکی اپنے آپ کو خادم حرمین شریفین کہلاتے تھے، اور مکمل کنٹرول انہی کا تھا ان علاقوں پہ. تو ایک تو نقصان یہ کیا انگریزوں نے اور فرانسیسیوں نے اور امریکیوں نے، اور دوسرا یہاں مسلمانوں اور ہندوؤں نے تحریک خلافت جب چلائی تو دونوں مقابلے میں اکٹھے تھے. لیکن گاندھی ایک مرحلے پہ جا کے اس نے جواب دے دیا. اس کی وجہ یہ بنی کہ کچھ مسلمانوں نے تحریک خلافت میں نقصان کر دیا، بعض لوگوں کا دکانیں جلا دیں، کچھ نقصان کر دیا جلوس میں. تو گاندھی کہنے لگا دیکھو جی، میں تو اہنسا کا قائل ہوں، امن کا قائل ہوں، لہٰذا تم تو گڑبڑ، میں اس تحریک سے الگ ہوتا ہوں. ادھر یہ تحریک سے الگ ہو گیا. مسلمانوں نے جانچ لیا کہ یہ لوگ دھوکہ دینے والے ہیں، ایک ذہن میں ان کی آ گئی. 1906 میں ڈھاکہ میں ایک اجلاس ہوتا مسلمانوں کا. اس اجلاس میں کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی نمائندہ الگ تنظیم ہونی چاہیے. یہ 1888 کی جو کانگریس ہے، یہ ہندوؤں کی تنظیم ہے. مسلمان بھی بہت سارے اس میں تھے، لیکن بنیادی طور پہ ان کے جو بڑے بڑے ہیں یعنی کمانڈر اپنا عہدیدار، وہ تمام کے تمام ہندو تھے. اور ہندو نظام کے تحت بھی اپنی ان کی سوچ بچار تھی کہ ہماری اکثریت ہے، انگریز کو نکالیں یہاں سے اور ہم اس پورے ملک پہ قبضہ کریں. ان کی سازش یہ تھی. اور مسلمانوں نے، بنگال کے مسلمانوں نے سب سے پہلے سوچا 1906 میں کہ ہم اپنی مسلم تنظیم اختیار کریں تاکہ ہم ہندوؤں کا مقابلہ بھی کریں اور انگریزوں کا مقابلہ بھی کریں. اس تنظیم میں اکثر وہیں کے لوگ تھے، آپ کے پنجاب کے لوگ نہیں تھے. یہ سارے انگریزوں اور ہندوؤں سے ملے ہوئے تھے، انگریزوں سے اکثر ملے ہوئے تھے. تو محمد علی جناح یہ بھی کانگریس میں تھے. 1919 میں تقریباً یہ مسلم لیگ میں گئے ہیں. لیکن مسلم لیگ اور کانگریس دونوں متحد ہو کر انگریز کے خلاف جد و جہد کر رہے تھے کہ اس کو نکالو، پھر جو حکومت بنے گی مخلوط حکومت بنے گی، یعنی انتخاب ہوگا، اکثریت جو ہوگی اس کی حکومت بنے گی. اسے کہتے ہیں مخلوط حکومت. پورے برِ صغیر میں ان کو انگریزوں کو نکالو، دونوں مل کے، مسلم لیگ بھی اور کانگریس بھی. ابتدا میں دونوں چاہتے تھے کہ مخلوط حکومت ہوگی، چلو ٹھیک ہے. جب یہ عالمگیر جنگ ہوئی تو مسلمانوں نے دباؤ دیا انگریزوں پہ کہ ہمارے جو فوجی ہیں وہ لڑیں ہٹلر جرمنی کے خلاف، تو اس میں ترکوں کے خلاف بھی لڑیں گے اور ہمارے مسلمان ماریں گے. ہمارے مسلمان ادھر سے اور ادھر بھی مسلمان، کیونکہ وہ جرمنی کی طرف سے ہو کے انگریزوں کے خلاف لڑ رہے ہیں، تو ہمارے مسلمان ان کے خلاف کیوں لڑیں؟ ہم تمہارا ساتھ نہیں دیتے. اسی طرح ہندوؤں نے بھی ساتھ دیا کہ جب مسلمان کہتے ہیں بھی ہم بھی پھر اپنے بندوں کو روکیں گے، وہ نہ لڑیں تمہارے ساتھ ہو کے. انہوں نے کہا یار ہم تمہیں آزادی دیں گے اندرونی طور پہ، اوپر حکومت ہماری رہ جائے گی، اندرونی طور پہ ہم تم خود مختاری دے دیں گے، تم ہمارا ساتھ دو تاکہ ہم مغلوب نہ ہو جائیں ہر جگہ. مغلوب ہو گئے تو پھر ہم تمہیں آزادی نہیں دے، کوئی اور تمہارے اوپر غالب آ جائے گا. تو یہ انہوں نے ایک قسم کا لالچ دیا کہ تم ہماری مخالفت نہ کرو اور تم ہمارا ساتھ دو تاکہ ہم تمہیں خود مختاری دیں گے. اب اسی حوالے سے کئی انتخاب بھی ہوئے. اوپر انگریز ہیں اور ماتحتی میں پھر انتخاب ہوتا ہے، مخلوط انتخاب.
انگریزوں نے ایک سائمن کمیشن بھیجا تھا کہ ملک کا جائزہ لو. یہ کانگریس والے اور مسلم لیگ والے شور مچائے ہوئے ہیں کہ ہمیں آزادی دو, ہمیں آزادی دو. ہم کس حد تک ان کو آزادی دے سکتے ہیں؟ رپورٹ پیش کرو. ایک سائمن کمیشن آیا تھا 1927 میں. اس میں جو انہوں نے افراد چنے نا رپورٹ دینے والے, یا ہندو تھے اس میں اکثریت, اور یا انگریز تھے. مسلمانوں کو نمائندگی نہیں دی. مسلمان ہوشیار ہو گئے, انہوں نے کہا یہ تو بات غلط ہے, ہمارے بندے ہی نہیں رکھ رہے, تم صرف کانگریس کے لوگوں کو لے رہے ہو. یہ ایک چال ہمارے خلاف چلی جا رہی ہے کہ تم ہمیں مغلوب بنانا چاہتے ہو, غلام بنانا چاہتے ہو. ہم اس سائمن کمیشن کا بیکاٹ کرتے ہیں. چنانچہ جب لاہور میں سائمن کمیشن آیا, وہاں ایک بہت بڑا جلوس نکلا تھا. اس جلوس میں کالی جھنڈیاں تھیں. سائمن کمیشن آ رہا ہے لاہور کا جائزہ لینے کے لیے, سیاہ جھنڈیوں سے استقبال کرو. اس کی قیادت پتہ ہے کس نے کی تھی؟ مولانا ظفر علی خان, مولانا عبد القادر قصوری, مولانا داود غزنوی. یہ تین شخص آگے آگے تھے. باقی پوری قوم لاہور کی, جذبات یہ لوگ ہیں لاہور کے, پوری قوم ان کے پیچھے تھی. اور سیاہ جھنڈیوں سے استقبال کیا کہ سائمن کمیشن کی رپورٹ کو ہم نہیں مانیں گے, نہیں مانیں گے, نہیں مانیں گے, کیونکہ یہ انگریز کی رپورٹ ہوگی یا کانگریس کی رپورٹ ہوگی, اس میں مسلم لیگ کا حصہ نہیں ہے, مسلمانوں کا حصہ نہیں ہے, لہذا ہم اس کو نہیں مانتے. مسلم لیگ کا نہیں تھا نام اس وقت, مسلمانوں کا نام تھا, کہ مسلمانوں کی نمائندگی نہیں ہے, کیونکہ مولانا داؤد غزنوی اور عبد القادر وغیرہ اس وقت مسلم لیگ میں نہیں تھے, بعد میں آئے ہیں. سائمن کمیشن کا بیکاٹ کرنے والے یہ علماء. اب یہاں سے سیاسی جد و جہد دیکھ لیں کہ یہ کس مرحلے میں ہیں, قیادت کے مرحلے میں ہیں, سیاسی جد و جہد میں. جمعیت علماء ہند, یہ 1918 میں ایک تنظیم قائم کی تھی اس کے ہندوستان کے مسلم علماء کی, جس میں اہل حدیث, دیوبندی, بریلوی, تمام علماء کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی تھی. اور یہ تاریخ تھی مولانا ثناء اللہ امرتسری کی اور مولانا کفایت اللہ غالباً نام تھا ان کی. ان کو صدر بنایا گیا تھا, مولانا ثناء اللہ کو سیکرٹری بنایا گیا تھا اس تنظیم کا, جمعیت علماء ہند. اور جمعیت علماء ہند میں پھر بعد میں دو طبقے بن گئے. ایک طبقے نے کانگریس کا ساتھ دیا, ایک طبقے نے مسلم لیگ کا ساتھ دیا. جمعیت علماء ہند, ان میں سے ایک طبقے نے مسلم لیگ کا ساتھ دیا اس تحریک میں, تحریک آزادی ہند و پاکستان میں, اور ایک طبقے نے اس کا ساتھ دیا, کانگریس کا ساتھ دیا. کانگریس کے ساتھ دینے والے میں دیوبند کے مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ اور ان کے ساتھی تھے, اور ادھر مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ اور ان کے ساتھی تھے. مولانا ثناء اللہ امرتسری, انہوں نے, اور مولانا اپنا ابراہیم سیالکوٹی, آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس یہ کی تھی کلکتہ کے قریب کہیں, اس کا میرے پاس تاریخ میں نام ہے لکھا ہوا جگہ کا. وہاں انہوں نے پاس کیا کہ یہ جو آزادی کی جد و جہد ہے, اس جد و جہد میں مسلم لیگ کا ساتھ دیا جائے. مولانا ثناء اللہ امرتسری اور مولانا ابراہیم سیالکوٹی, انہوں نے وہاں پاس کیا تھا اس کانفرنس میں, آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس میں. یہ وہ اہل حدیثوں کی خالص تنظیم تھی, تو اس میں انہوں نے پاس کیا تھا کہ اس سیاسی جد و جہد میں مسلم لیگ کے ساتھ تعاون کیا جائے. اور 1940 میں, بعد میں آتا ہوں میں 1940 کی طرف, صرف ضمنی بات ایک ذہن میں آ رہی ہے وہ بتا دوں. 1940 کے بعد اخبار اہل حدیث میں مسلم لیگ کی تائید میں مضامین چھپتے رہے اخبار اہل حدیث میں مولانا صلی اللہ امرتسری کے, کہ مسلم لیگ کے ساتھ تعاون کیا جائے اور آزادی ہند میں مسلم لیگ کا موقف کو تقویت دی جائے. اس موضوع پہ ان کے مضامین چھپتے رہے ہیں. اہل حدیث میں بھی دو طبقے ہو گئے, جس طرح دیوبندیوں میں دو طبقے تھے, جس طرح بریلویوں میں دو طبقے تھے. ان میں یہ گولڑے والے اور یہ پیر جو تھے نا, یہ بالکل ٹھیک چل رہے تھے. ان میں بہت سے گدی نشین جو تھے یہ انگریز کا ساتھ دے رہے تھے, گدی نشین اکثر. اور اس کے بریلی کے جو احمد رضا خان وغیرہ تھے, وہ
کھل کے انگریزوں کا ساتھ تھا ان کا، یہ ان کے مخالف تھے، اہل حدیث اور دیوبندیہ کے، سیاسی انداز میں بھی اور مذہبی عقائد کے حوالے سے بھی۔ اہل حدیثوں میں دو طبقے بن گئے، ایک مولانا ابوالکلام آزاد کے ساتھ اور کچھ ادھر مولانا ابراہیم سیالکوٹی کے ساتھ۔ جو مولانا ابراہیم سیالکوٹی کے ساتھ تھے وہ مسلم لیگ کا ساتھ دے رہے تھے، جو مولانا ابوالکلام آزاد کے ساتھ تھے وہ کانگریس کا ساتھ دے رہے تھے۔ اصل میں دونوں مخلص تھے۔ جو علماء چاہے دیوبند ہیں، چاہے اہل حدیث ہیں، چاہے بریلویاں ہیں، کانگریس کا ساتھ دے رہے تھے اپنے اخلاص کی بنیاد پہ۔ ہم یہ ان کے نیت پہ حملہ نہیں کر سکتے۔ ان کا نقطہ نظر یہ تھا کہ اس بر صغیر میں چونکہ دونوں قومیں رہتی ہیں، مسلمان بھی رہتے ہیں اور ہندو بھی رہتے ہیں، یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ایک علاقے میں سارے مسلمان ہو جائیں، سارے ہندو ہو جائیں۔ لازماً رہنا تو اکٹھے ہے۔ جب اکٹھے ہے تو پھر حکومت بھی اکٹھے ہی کرو، مخلوق کا حکومتیں بناؤ۔ اس طریقے سے مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ بھی ہو جائے گا کہ مسلمان جہاں بھی ہوں گے اکثریت میں ہوں گے اور مقابلہ ہندوؤں کے ساتھ ٹھیک ٹھاک رہے گا، اگر کبھی مقابلہ ہوا بھی صحیح۔ اور یہ بات کسی حد تک درست تھی۔ ہم مشرقی پنجاب کے لوگ ہیں، مشرقی پنجاب میں مسلمان ہندوؤں پہ چھائے ہوئے تھے، حالانکہ اقلیت میں تھے۔ ایک گاؤں مسلمانوں کا ہے نا اور 4 گاؤں ہندوؤں کے ہیں، وہ تکڑے ہوتے تھے، ان کو مارتے تھے، پیٹتے تھے، دب کے کبھی نہیں رہے۔ اور کئی مقامات پہ ہندوؤں نے اکٹھے ہو کے حملے کیے اور مار کھائی انہوں نے، ہزاروں کی تعداد میں مارے گئے وہ۔ جب ہندو ملٹری آئی نا پھر نقصان ہوا مسلمانوں کا، پھر مسلمانوں کو شکست ہوئی اور ان سے ہتھیار چھین لیے گئے۔ پھر سکھ جو چڑھ دوڑے اور ہندو چڑھ دوڑے، ہتھیار نہیں تھے ان کے پاس۔ جب تک ان کے پاس ہتھیار رہے اور مقابلہ رہا اس وقت تک یہ چھائے رہے ہیں اور ہندوؤں کو بڑا ذلیل کیا ہے اور ان کو بہت قتل عام کیا تھا ان کا، جو حملہ کرتے تھے ان کا۔ یہ ہمارے آبا و اجداد ہمیں بتاتے تھے اور کچھ نہ کچھ ہمیں اس وقت بھی باتیں سنتے تھے کہ فلاں شہر پہ حملہ ہوا ہے۔ ہمارے ساتھ ایک ٹوہانا تھا، اس پہ 3-4 دفعہ حملہ کیا تھا ہندوؤں نے۔ میرے والد صاحب اس حملے کے اندر موجود تھے۔ ان کا خود اپنا بیان تھا کہ ہندوؤں نے حملہ کیا، چاروں طرف سے آ کر حملہ کیا انہوں نے، لیکن مسلمان اوپر چھتوں میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے گولیاں برسا دی اور وہ پیچھے بھاگے۔ پھر مسلمان نوجوانوں نے لاٹھیوں کے ساتھ، تلواروں کے ساتھ اور بھالے ہوتے تھے نیزے بنائے ہوئے، ان کے ساتھ حملہ کیا اور ان کو پشتے لگاتے چلے گئے بہت دیہاتوں میں، اور ان کا قتل عام کر دیا انہوں نے پیچھے بھاگ بھاگ کے، اور بھاگ کے نکل گئے وہ۔ تو اس طریقے سے 2-3 حملے کیے اور 2-3 حملوں میں وہ شکست کھا گئے، ٹوہانے کو فتح نہ کر سکے۔ اسی طرح اور بھی کئی مقامات تھے جہاں مسلمان ان کو پٹائی کرتے رہے، حالانکہ ہندو کئی گاؤں والے لوگ حملہ کرتے تھے لیکن وہ کامیاب نہیں ہوتے تھے۔ بالآخر جب ہندو ملٹری آئی نا، ملٹری کے ساتھ مقابلہ سول آبادی کا نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے پہلے آ کے تو ان کے ہتھیار قبضے میں لیے کہ تم ہتھیار ڈال دو، ہم تمہیں پاکستان پہنچاتے ہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے پاکستان پہنچاؤ، لیکن وہ نہتے ہو گئے۔ بعد میں پھر جب گاڑیوں میں چلے یا قافلے بن کے چلے، پھر حملے راستے میں ہوئے اور بہت قتل عام ہوا، لاکھوں کی تعداد میں پھر مسلمان مارے گئے، بےعزتیاں بہت ساری ہوئیں۔ وہ یہ بات ہے۔ تو 1927 میں یہ سائمن کمیشن آیا اور اس کو مسلمانوں نے مسترد کر دیا۔ اس کے بعد نہرو نے ایک رپورٹ پیش کی 14 نکات والی کہ اس طریقے سے ہم یہ اپنے بر صغیر کو آباد کرنا چاہتے ہیں۔ اس میں ساری رعایت ہندوؤں کی تھی، مسلمانوں کے حقوق کا کوئی تحفظ نہیں تھا۔ مسلمان بھانپ گئے کہ یہ ہمارے ساتھ چالاکی کر رہے ہیں، دھوکہ کریں گے اور ہمیں الگ اپنا تشخص قائم کرنا چاہیے، جس سے پھر یہ محمد علی جناح بھی اور لیاقت علی خان بھی اور بنگال کے مسلمان فضل حق وغیرہ، یہ سہروردی، یہ سب لوگ جو ہے نا، یہ انہوں نے کہا بھی کانگریس کے ساتھ ہم اب نہیں رہ سکتے، مسلمانوں کے لیے الگ ملک ہونا چاہیے، الگ مملکت ہونی چاہیے۔ اور 1930 میں محمد اقبال علامہ نے خطبہ دیا الہ آباد میں۔ اس الہ آباد کے خطبے میں انہوں نے کھل کے بات کی کہ جن علاقوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہے وہاں مسلمانوں کو حکومت ہونی چاہیے، جن علاقوں میں ہندوؤں کی اکثریت ہے وہاں ہندوؤں کی حکومت ہونی چاہیے۔ اسلامی ریاستیں بناؤ جہاں جہاں، یعنی ایک مبہم سا تصور انہوں نے پیش کیا خطبہ الہ آباد میں۔ اس وقت خطبہ الہ آباد میں جب علامہ اقبال یہ خطبہ دے رہے تھے، محمد ابراہیم سیالکوٹی صاحب بھی ساتھ بیٹھے ہوئے تھے ان کے۔ علامہ اقبال اور ابراہیم سیالکوٹی رحمہ اللہ دونوں ایک ہی استاد کے شاگرد ہیں،
ایک استاد کے پاس فارسی پڑھی ہے، ایک استاد کے پاس علم حاصل کرتے رہے ہیں سیالکوٹ میں. ان کا نام تھا محمد حسن تھا غالباً نام ہے جی، مجھے آسن یاد ہے. محمد حسن، یہ ان کے استاد کا نام ہے. فارسی کے بڑے ماہر تھے وہ. اقبال اس لیے فارسی کا بہت بڑا دھنی ہے، فارسیوں سے بھی زیادہ فارسی آتی ہے اس کو، اور فارسی اس کو اقبال لاہوری کہتے ہیں، بڑا نام ہے ایران میں اس کا. اقبال نے مسلم قومیت کو اجاگر کیا اپنے شعروں میں. مسلم قومیت کہ مسلم ایک قوم ہے، یہ جہاں ہوتے ہیں وہ دبتے نہیں، وہ بلند ہوتے ہیں، چھاتے ہیں، کمزور نہیں ہوتے. مسلم قومیت کو اجاگر کیا، مسلم نوجوانوں کو جوش دلایا اپنے اشعار میں. اور اسی طرح خطبے میں انہوں نے مسلم یعنی قوم کے الگ الگ مملکتوں کا وہ ایک تصور پیش کیا. یہ نہرو کے 14 نکات کے مقابلے میں محمد علی جناح نے پھر اپنے نکات پیش کیے، اس میں مسلمانوں کے حقوق کو اجاگر کیا کہ اس بر صغیر میں انگریز جاتا ہے تو مسلمانوں کے حقوق کس طریقے سے محفوظ ہوں گے. یہ محمد علی جناح رحمہ اللہ کے نکات میں یہ ساری چیز موجود ہے. اس کا مطالعہ بھی آپ مطالعہ پاکستان میں کر لینا. 1940 آ گیا. 1940 میں ایک جلسہ ہوتا ہے مسلم لیگ کا، جہاں اس وقت منارہ پاکستان بنا ہوا اسی جگہ. بہت بڑا جلسہ. اس وقت لاکھ کی تعداد تھی، اور اس وقت 1 لاکھ کی تعداد بڑی تعداد سمجھی جاتی تھی. آج تو لاکھ کچھ بھی نہیں ہے، انسان بڑھ گئے ہیں نا. اس وقت آپ کی تعداد پاکستانیوں کی 5-6 کروڑ تھی، اب 22 کروڑ ہے. اب اندازہ لگاؤ اس وقت لاکھ اکٹھے ہو گئے تھے لاہوری اور لاہور کے ارد گرد والے، تو کتنا جوش تھا مسلمانوں میں. اس میں محمد علی جناح ایک کرسی پہ بیٹھے ہیں، اور اس وقت ابراہیم سیالکوٹی بھی اس کے اندر موجود ہیں، اور بہت سے علماء بھی بیچ میں موجود ہیں. ایک شخص وہاں نظر آ، ایک اہل حدیث عالم کہتا ہے میں نے ایک آدمی دیکھا. اس آدمی کو انگریز جو ہے نا اس کو پکڑنے پہ بہت بڑا انعام رکھ چکے تھے، اور وہ اپنے انگریزی حکومت میں اگر آ جائے تو ہر قیمت پہ اس پہ گرفتار کرو. وہ کہتا ہے میں نے ایک شخص دیکھا، مونچھیں اس کی بڑی ہوئی، داڑھی اس کی بالکل چھوٹی جسے سکھ بناتے ہیں اس طرح بنائی ہوئی، بال ہو بڑے بڑے لمبے، اس کے گلے میں بڑے بڑے موٹے دانے، شلوار جو ہے نا بالکل اوپر اٹھی ہوئی اس طرح، لمبا چوغا، جس طرح یہ اس پہ قبروں پہ یہ بیٹھتے ہیں نشائی لوگ، ملنگ جس طرح پھرتے ہیں اس طرح کا بندہ، ہاتھ میں بہت بڑا ایک لٹ، اس انداز میں بیٹھا ہے اور بڑی تیز نگاہوں سے محمد علی جناح کو دیکھ رہا ہے. میں نے دیکھا کہ یہ بڑا خوش ہو رہا ہے اندر سے، کہ تیز نگاہوں سے دیکھ رہا ہے اس کو، بڑا خوش ہو رہا ہے. میرا اپنا تخمینہ یہ تھا. اس عالم کا نام میں بھول گیا، محمد اسحاق بھٹی نے لکھا ہے فقہائے ہند کے اندر اس کو تذکرہ کیا اس بات ساری کا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. وہ کہتا ہے وہ تاڑ کے محمد علی جناح کو، میں حیران ہو رہا تھا کہ یہ اسی کو تاڑے بیٹھا اور کسی کو نہیں دیکھ رہا ہے. کون؟ بعد میں نے غور کیا یہ تو مولانا فضل الہی ہے جو امیر ہے مجاہدین کا. چمرکنڈ سے کیسے آ گیا یہ؟ غور کر کے میں نے اس کو دیکھا، یہ تو بندہ وہی ہے، پورا حلیہ تبدیل کیے ہوئے، کسی نے نہیں پہچانا، بیٹھا ایک جگہ، اور تاڑ اس کے محمد علی جناح پہ ہے، نظر اسی پہ ہے. میں نے سوچا یہ جب جلسہ برخاست ہوگا میں اس سے ملوں گا اور میں اس کو اس کے قدم بوسی کروں گا، اس کے ہاتھ ملاؤں گا. اس سے بہت بڑا امیر ہے ہمارا، یہ جہاد کر رہا ہے انگریزوں کے خلاف، اور وہاں ایک محاذ قائم کیے ہوئے انگریزوں کے خلاف آج تک. تو 1940 کی بات ہے. لیکن جو ہی لوگ اٹھے اس میں قرارداد پاکستان، یعنی قرارداد لاہور کے نام سے پہلے تھی، اس میں یہ طے ہو گیا کہ ہمارا ملک پاکستان اس کا مسلمانوں کا الگ ہونا چاہیے. جہاں مسلم اکثریت ہے وہاں مسلم حکومت بنے گی، جہاں ہندو اکثریت ہے وہاں ہندو اپنی حکومت بنا لیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. مخلوط حکومت ہمیں منظور نہیں. یہ پاس کیا. قرارداد لاہور اس کا نام رکھا، ہندوؤں نے اس کا نام رکھا قرارداد پاکستان، اور واقعتاً قرارداد پاکستان بن گئی ہے. اس کے بعد مسلمانوں کو ایک لین مل گئی، راستہ مل گیا کہ ہم نے اب اس راستے پہ چلنا ہے. 1946 کے اندر ایک انتخاب ہوتا ہے، جس طرح پہلے 1937 میں ہوا تھا، مخلوط انتخاب تھا. اس میں کانگریس جیت گئی تھی تقریباً پورے علاقے میں،
اور کانگریسی وزراء نے وہ مظالم کیے تھے، مسلمانوں کے حقوق کو غصب کیا تھا، اس سے بھی مسلمانوں کو سبق ملا کہ ان کی اگر حکومتیں آ گئی نا اس طرح انگریزوں کے ماتحت ابھی تو یہ اگر کلی حکومت آ گئی تو ظلم ڈھائیں گے ہمارے اوپر اور پورے 1000 سال کا بدلہ لیں گے ہم سے، اس لیے ہمیں ان کے ساتھ حکومت نہیں چاہیے۔ اس بنا پہ بھی وہ ان سے ایک تو نہرو کی رپورٹ کے نتیجے میں، ایک 1937 میں جو مخلوط انتخاب ہوا اور کانگریسی چھا گئے، ان کی وزارتیں بن گئی ہر جگہ، مسلمانوں کی وزارتیں نہ بن سکیں، اور انہوں نے انہی مسلمانوں کو وزیر بنایا جو کانگریس میں آئے، جو مسلم لیگ میں تھے ان کو کسی کو وزیر نہیں بنایا، تو اس سے ان کا تعصب نمایاں ہو گیا۔ تو قرارداد لاہور پاس ہوئی اور واقعتاً قرارداد پاکستان بنی۔ 1946 میں پھر انتخاب ہوا، اس میں پورے پنجاب سندھ میں مسلم لیگ غالب آ گئی۔ سرحد میں ریفرنڈم ہوا، عبدالغفار خان سرحدی وہ کہتا تھا کہ ہم ہندوستان کے ساتھ رہیں گے، محمد علی جناح اور یہاں کے لوگ کہتے تھے کہ نہیں، سرحد کے عام مسلمان جو ہیں وہ ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے، چنانچہ ریفرنڈم کراؤ، استثواب رائے کراؤ، چنانچہ وہ ہوا اور انہوں نے مسلم لیگ کے حق میں ووٹ دیا پورے سرحد کے لوگوں نے کہ ہم ہندوؤں کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے، ہم مسلمانوں کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، مسلم لیگ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ اس طریقے سے انگریز مجبور ہو گئے ان کو حکومت دینے پہ، جہاں اکثریت تھی ان کی حکومت پاکستان کی مسلم لیگ کی بننی تھی، پنجاب میں ان کی اکثریت تھی، سندھ میں ان کی اکثریت تھی، سرحد میں ان کی اکثریت تھی، اور بلوچستان میں اکثریت تھی۔ اب پنجاب میں، مشرقی پنجاب میں مسلمان اقلیت میں تھے، مغربی پنجاب میں ہندو اقلیت میں تھے، تو یہاں قتل عام شروع ہو گیا، لڑائیاں شروع ہو گئی۔ یہاں ہندوؤں کا نقصان بھی ہوا، لیکن اکثر ہندو نکل گئے تھے، وہ بڑے قائع تھے، دولت مند بھی تھے، اپنی دولت کے بھروسے پہ وہ پہلے ہی نکلنا شروع ہو گئے اور وہ ہندوستان میں پہنچ گئے۔ مسلمان جو ہے نا کچھ جری زیادہ ہی ہوتے ہیں، اپنے آپ پہ خود اعتمادی بھی زیادہ ہوتی ہے، بیٹھے رہے کہ کون ہمارا بگاڑ سکتا ہے جی، کچھ بیٹھے رہے گا، نتیجہ یہ نکلا کہ جب پورے ہندو چھا گئے اور یہاں کے ہندو بھی وہاں پہنچ گئے، ان کو نقصان اٹھانا پڑا، بہت سا نقصان ہو گیا۔ امرتسر میں تباہی ہو گئی، اس میں پٹیالہ میں تباہی ہو گئی، اس میں اپنا جیند میں بربادی ہو گئی، دہلی میں نقصان عام ہوا، لکھنؤ میں عام نقصان ہوا، تو یہ سب لوگ جو ہے نا لوٹے پھٹے سارے پاکستان میں آ گئے اور ان کو سنبھالنا بھی مشکل ہو گیا۔ یہ تاریخ طے ہوئی تھی 14 اور 15 اگست کہ اس کو ہم تمہارے حوالے کر دیں گے ملک، چونکہ 14 اگست کو ہمارے حوالے ہوا تھا ملک، اس بنا پہ ہم اس کو یوم آزادی کے طور پہ مناتے ہیں۔ یہ ساری بات میں نے اس لیے کی ہے، انگریز اور ہندوؤں کو شکست دے کے مسلم لیگ نے یہ ملک حاصل کیا تھا اس وقت، مسلم لیگ نے۔ لیکن جب یہ حکومت قائم ہو گئی، مولانا ابوالکلام آزاد نے اپنے تمام ساتھیوں کو بلایا جتنے ان کا ساتھ دے رہے تھے کانگریس کے ساتھ، کہ ٹھیک ہے ہم ہندوستان میں رہیں گے لیکن پاکستان کی آپ مخالفت نہ کرو، وہ ایک مسلم مملکت بن گئی ہے، اس کی حفاظت ہونی چاہیے، کوئی بھی ہمارے ساتھیوں میں سے پاکستان کے خلاف نہیں بولے گا۔ اب تک چلو محمد علی کے خلاف بولتے تھے تاکہ متحد رہیں اور ایک ہی حکومت رہے پوری دنیا، پورے بر صغیر میں، مسلمانوں کی اور ہندوؤں کی، جو اکثریت میں آئے گا وہی حکومت کرے گا، اور جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے وہاں مسلمان حکمرانی کریں گے، جہاں ہندوؤں کی اکثریت ہے وہاں ہندو اکثریت کریں گے، لیکن اوپر مرکز ایک ہی رہے گا سب کا۔ اندر صوبائی حکومتیں ہر کسی کی الگ الگ بن جائیں گی، مرکز سب کا ایک رہے گا، لیکن مرکز ایک رہنے میں بھی خرابی تھی، تو اس بنا پہ انہوں نے نہیں مانی یہ بات۔ ان کی رائے اس معنی میں وکیل نظرتی ہے کہ وہاں پھر جتنی تعداد پاکستانیوں کو اتنی تعداد ہندوؤں کی وہاں، مسلمان کی وہاں موجود ہے، اس وقت بھی اور اس وقت بھی تھی۔ تقریباً 22-23 کروڑ ہندوستان میں مسلمان ہیں اس وقت، اور تقریباً 22 کروڑ پاکستان میں ہے، یعنی جتنے مسلمان پاکستان میں ہیں اسی مقدار میں ہندوستان میں اس وقت مسلمان موجود ہیں، لیکن بکھرے ہوئے ہیں، کہیں بھی اکثریت میں نہیں ہے۔ بکھرے ہوئے ہونے کی بنا پر ان کی طاقت جو ہے نا وہ کمزور ہو گئی ہے، اور ہندو ہر جگہ ان کو دبائے رکھتے ہیں ہر معاملے میں۔ فوج میں ان کو پورا جتنی تعداد ہے اس کے مطابق فوج میں ان کو تعداد نہیں مل رہی، حتیٰ کہ سکولوں میں ٹیچر ہیں ان میں بھی ان کی مقدار تعداد کے مطابق نہیں مل رہی۔ دیگر عہدے ہوتے ہیں حکمرانی کی، حکومت کرنے کے، ان میں بھی پوری تعداد نہیں ان کو مل رہی ہے۔
ہر جگہ میں ان سے ڈنڈی ماری جاتی ہے، کیونکہ وہ اکثریت میں ہے، اس لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ جہاں بھی تھوڑی سی گڑبڑ ہوتی ہے وہ نام لے کے وہ مسلمانوں کو بہت نقصان کرتے ہیں۔ ابوالکلام آزاد کی رائے یہ تھی کہ اگر سارے مسلمان اسی طرح جمے رہے جس طرح پہلے تھے تو وہ ہندوؤں کا مقابلہ صحیح رہے گا، چونکہ اب وہ مقابلہ بازی ٹوٹ چکی ہے، وہاں کے بہت سے لوگ ادھر آ گئے ہیں، وہاں کمزور پڑ گئے ہیں مسلمان، اس لیے ان کا نقصان بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ لیکن یہاں کے لوگوں کو تحفظ مل گیا ہے، لیکن جس مقصد کے لیے تحفظ تھا، اسلامی نظام قائم کرنا، اسلامی نظام معیشت قائم کرنا، وہ نصیبہ میں نہیں مل سکا۔ اسلامی نظام معیشت میں مسلم قوم کی پوری آمدنی جو ہے پبلک پہ لگائی جاتی ہے، یہاں پوری آمدنی کو جو بھی دستیاب ہے وہ عمرا طبقہ لے کے اپنے تجوریاں بھر رہا ہے، لیکن عام لوگ جو ہیں ان کو معیشت سے حصہ ان کے مطابق نہیں ملتا۔ پھر انگریزوں نے اور یہ امریکیوں نے اور دیگر غیر مسلم ممالک نے ایسے اس انداز میں قبضے کیے ہوئے ہیں اپنے بینکوں کے ذریعے، اپنے اسلحات کے ذریعے، کہ مسلمانوں پاکستان میں جو اعلیٰ ترین خزانے اللہ نے اس زمین میں دفن کر دی ہے اس کو ہم نہیں نکال پا رہے۔ سونا 5واں ملک ہے جہاں سونا سب سے زیادہ ہے، 4 ملک اور ہیں، 5واں ملک پاکستان ہے جس میں سونے کی مقدار سب سے زیادہ ہے۔ تانبا اور پیتل کی مقدار بے شمار ہے یہاں، فولاد لوہا بے پناہ موجود ہے آپ کے اس سرزمین میں۔ آپ کی سرزمین میں تیل موجود ہے، ذخائر ہیں تیل کے، کوئلے کے ذخائر ہیں، پوری صدی آپ کوئلہ استعمال کرتے رہو کوئلہ ختم نہیں ہوگا، اتنا تھر میں کوئلہ آپ کے پاس موجود ہے، گیسیں موجود ہیں آپ کے پاس، لیکن نکالنے کی طاقت نہیں ہے۔ جو لوگ نکالتے ہیں وہ لوٹ کے مال آپ کا لے جاتے ہیں۔ سونے کی کئی کانیں دی ہیں کئی ملکوں کو، لیکن وہ زیادہ آپ لے جاتے ہیں، تھوڑا بہت ان کو دیتے ہیں۔ تو اس طریقے سے لٹ رہے ہیں پاکستانی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری کوئی مستحکم حکومت آئے اور پاکستان پہ جو برسر اقتدار آئیں وہ مخلص ہوں، پاک قوم کے لیے، ملک کے لیے، مذہب کے لیے، نظام کے لیے، اسلام کے لیے مخلص ہوں ہر معاملے میں، تب ہمارا ملک جو ہے نا کسی کا دست نظر نہیں رہے گا۔ ملک کے پاس 4 موسمیں ہیں، سردی، گرمی، معتدل، یہ 4 موسمیں ہیں، اور جس ملک کے پاس 4 موسمیں ہونا اس موسم میں ہر طرح کے پھل ملیں گے۔ اس ملک میں پہاڑ بھی ہیں، اس ملک میں کھلے میدان بھی ہیں، اس ملک میں صنعتیں لگانے کے ذرائع بہت موجود ہیں۔ آمدنی آپ کی گندم کی اتنی ہے کہ آپ اپنے سے فارغ کر کے کئی اور ملکوں کا آپ سے پیٹ بھر سکتے ہیں ان کا۔ کپاس آپ کے پاس اتنی ہے کہ آپ کی ضرورت پوری ہو کے دوسرے ملکوں کی امداد کر سکتے ہیں۔ چاول آپ کے پاس اتنا بہترین اور اعلیٰ ترین ہے جو دنیا میں نہیں ہوتا۔ ایک چاول کی قسم گجرانوالا اور اس کے قریب ارد گرد علاقے میں ایسی ہے کہ 2 میل تک اس کی خوشبو جاتی ہے، جب ہوا چلتی ہے نا 2 میل تک خوشبو جاتی ہے اس کی، اور اس کو پکا لو آپ سارا گھر معطر ہو جاتا ہے۔ یہ اعلیٰ قسم کا چاول جو ہے الارز الکامل، یہ میں نے ایک دبئی کا وہ دیکھا اتنا بڑا لفافہ، اس پہ لکھا ہوا تھا ممتاز الارز، وہ یہی چاول اس میں بیچا گیا تھا، الممتاز الارز، اعلیٰ ترین الارز، سونے المسرو پاکستانی پر لکھا ہوا تھا۔ یورپ میں سنا ہے چاول آپ کا ہندوستانی تاجر خرید کر کے اپنے پیکٹوں میں پیک کر کے ہندوستان انڈیا کا نام دے کے فروخت کرتے ہیں، اور پاکستانی ایسے بے غیرت ہیں انہی کے پاس بیچتے ہیں کیونکہ وہ پیسے زیادہ دیتے ہیں۔ بے غیرتی نہیں تو اور کیا ہے، انہیں پتہ ہے کہ ہمارا چاول ہے، اپنے پیکٹوں میں بند کر کے ہندوستان کا نام لگا کے وہ بیچیں گے تاکہ لوگوں میں شہرت ہو کہ ہندوستان میں اعلیٰ ترین چیزیں ملتی ہیں اس نام بری کے لیے۔ یہ مختصر باتیں پس منظر میں نے آپ کو بتانے کی کوشش کی ہے۔ مزید مطالعہ آپ کریں اس حوالے سے اپنا رئیس احمد جعفری کی، اور دوسرا وہ کیا نام ان کا، یہ جماعت مجاہدین اور سرگزشت مجاہدین جس نے ہے جی غلام رسول مہر، اس کی کتابوں کا مطالعہ کریں، اس نے بہت کام کیا اس موضوع پہ۔ پاکستان کے حوالے سے یا 1857 کے حوالے سے آپ یہ 1857 کے نام سے ہی کتابیں چھپی ہوئی ہیں، ان کا مطالعہ کریں،
ان میں سب کچھ آپ کو معلوم ہو جائے گا. پاکستان کا نام کب اور کس نے تجویز کیا؟ پاکستان کا نام کہتے ہیں کہ رحمت علی تھا کہ انگلستان میں اس نے سب سے پہلے یہ کہا تھا کہ اس ملک کا نام پاکستان ہونا چاہیے. پھر جب پاکستان کا نام وہاں سے کچھ شہرت کر کے ادھر آیا، ہندو صحافیوں نے بدنامی کے طور پہ کہ یہ قرارداد لاہور نہیں ہے، یہ قرارداد پاکستان ہے جی، یہ ایک اپنا نیا ملک بنانا چاہتے ہیں، اس کا نام رکھیں گے پاکستان. اس سے پھر یہ پاکستان ہی بنا. ان کا چلو اس طرح تو اس طرح ہی صحیح شہرت ہو گئی. شہرت ہوگی. پھر یہ ہندو لٹریچر نے شہرت دی ہے، ہندو صحافیوں نے. انگریز کی حکومت ختم پھر کب ہوئی؟ کس طرح ہوئی؟ کب ہوئی؟ وہ مجبور ہو گئے کہ سارے بغاوت جو کر رہے ہیں وہ اس میں انہوں نے وعدہ بھی کیا تھا. عالمگیر دوسری جنگ ہوئی تو اس میں انہوں نے کہا تھا ہم یہاں بغاوت کرتے ہیں تو تم شکست کھاؤ گے. تو انہوں نے کہا تم مہربانی کرو ہم تمہیں آزاد کر دیں گے اور ہمارے مخالفت نہ کرو. کیونکہ جنگ تھی اس وقت، وہ ہٹلر کے ساتھ مقابلہ ہو رہا تھا جاپان کے ساتھ. وہ تو جاپان شکست کھا گیا اور ہٹلر غالب ہو گیا. دوسری عالمگیر جنگ کی بات ہے ساری. اس میں انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم آزاد کر دیں گے تمہیں. کون سے سن میں ہوئی تھی عالمگیر؟ یہ 1835 میں شروع ہوئی تھی عالمگیر دوسری جنگ، 1845 میں ختم ہوئی تھی. 10 سال رہی تھی. اس میں بہت سے اس کے برے صغیر کے مسلمان اور ہندو یہ اس میں انگریزوں کے فوجوں میں تھے اور یہ لڑتے رہے ہیں وہاں. ان کے جاپانیوں کے خلاف لڑتے رہے ہیں، ہٹلر کے خلاف جرمنی کے خلاف لڑتے رہے ہیں، وہاں بھی لڑتے رہے ہیں، یہاں بھی لڑتے رہے ہیں. عالمگیر دوسری جنگ عالمگیر 1935 سے شروع ہوئی تھی. وہ جو پہلی تھی نا وہ 1918 سے شروع ہوئی تھی اور کچھ مدت تک رہی تھی عالمگیر پہلی جنگ جو تھی. اس کے بعد عالمگیر دوسری جنگ ہوئی ہے 1835 سے 1845 تک. اب تیسری عالمگیر اگر جنگ ہوئی نا میرے خیال سارے پھر اللہ کے پاس جائیں گے. جزاک اللہ. 2 بچوں کو. اچھا